لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین انیس الغریبین ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پہ کسبنا میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، حج کا موسم شروع ہے، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے الحج اشہر معلومات. حج کے مقررہ مہینے ہیں، یعنی حج کے لیے پورے 12 مہینوں میں وقت مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے. یوں تو اشہر معلومات کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے یہ ذکر فرمایا کہ شوال المکرم اور ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن یہ اشہر معلومات میں سے ہیں. یعنی شوال ہی سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شوال المکرم ہی سے احرام باندھ کر حج کی نیت سے جاتا ہے تو پھر وہ اس وقت تک رکا رہے گا جب تک کہ حج کے مناسک ادا نہ کرے. یوں تو حج کی ادائیگی کے لیے خاص طور پر 5 دن اہم ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک. یہ 5 دن جو حج کے ارکان اور مناسک ادا کیے جاتے ہیں، لیکن حاجی کو اس سے پہلے وہاں پر جانا ہوتا ہے تو احرام باندھنے کی جو میعاد ہے وہ شوال المکرم ہی سے ہے. حج کے متعلق ایک اہم مسئلہ آپ سماعت فرما لیں. کئی لوگوں کو اس سلسلے میں تشویش ہے اور کئی سوالات بھی ہوتے رہتے ہیں. اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں عمرہ کی نیت سے گیا اور وہیں پر رک گیا اور شوال کی پہلی تاریخ یعنی چاند نظر آ گیا اور پہلی تاریخ تک وہاں رکا رہا، شوال کا چاند نظر آنے تک وہیں رکا رہا، تو اس پر حج فرض ہو جائے گا نہیں. مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے ابھی حج فرض ادا نہیں کیا، جس کا فرض ابھی ادا نہیں ہوا، وہ اگر حج کے ایام میں وہاں پہنچ جائے یعنی مکہ مکرمہ، تو پھر اس پر اسی سال حج فرض ہو جائے گا. ویسے تو حج کی فرضیت کے لیے، حج فرض ہونے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حج کرنا ہے اللہ کے لیے جو اس راہ کی استطاعت رکھے، جو اس راہ کی استطاعت کا مطلب جہاں کہیں وہ ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک جو بھی اس کے اخراجات ہیں، ٹکٹ خرچ ہے، اس کے ذاتی اپنے خرچ ہیں، یہ سب اس کے پاس موجود ہے تو اب اس پر حج فرض ہو گیا.
جیسے اگر ہم یہاں رہتے ہیں بمبئی میں، اب ہمارے پاس اتنی رقم آ گئی کہ جس سے ہم حج کے لیے جا سکتے ہیں، جو اس وقت منیمم خرچہ ہے۔ اب لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ ٹور سے جانے کے لیے 10 لاکھ کی ضرورت ہوگی، لیکن حج ٹور سے بھی، پرائیویٹ ٹور سے جانے میں زیادہ خرچ ہے اور حج ٹور سے تھوڑا کم خرچ ہے، لہذا اتنی بھی اگر استطاعت پا لی گئی تو اس پر حج فرض ہو گیا، اور وہ تاخیر نہ کرے بلکہ جلدی کرے۔ جیسے ہی استطاعت ہو جائے تو اسی سال حج کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ کوشش کر رہا ہے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں جا پایا تو پھر وہ گناہگار نہیں۔ جیسے کہ حج کمیٹی سے جانے میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے، جس کا قرآن نکلتا ہے، جس کا نام آتا ہے، اسی کو جانے کی اجازت ملتی ہے، اور اگر قرآن میں نام نہیں آیا تو ایک طرح کی رکاوٹ ہوئی۔ تو یہ ایک رکاوٹ ہے جو مجبوری ہے اور شرعاً یہ معتبر بھی ہے، لیکن اس کی کوشش نہ کر کے صرف اور صرف یہ انتظار کرنا کہ میرے پاس پرائیویٹ ٹور سے جانے کی رقم جب تک جمع نہ ہو جائے اس وقت تک میں ابھی نہیں جاؤں گا، تو وہ تاخیر کرنے کا گناہ اس پر ہوگا۔ اور اگر اسی حال میں موت آ گئی، کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر اسی حال میں موت آ گئی تو حج جیسا ایک فریضہ اس کے ذمے باقی رہا اور وہ ایک گنہگار موت مرے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جس کے پاس حج کی استطاعت پا لی گئی، یعنی صاحب استطاعت ہو گیا، اس کے باوجود بلا عذر شرعی تاخیر کرتا رہا اور اگر اسی حال میں مر گیا تو اندیشہ ہے کہ اس کی موت یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا ڈر اور اندیشہ ظاہر کیا گیا۔ اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ حج جیسا عظیم فریضہ فوراً ادا ہو جائے، جلدی ادا ہو جائے۔ یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے گھر ہو جائے اس کے بعد حج کر لیں گے، پہلے پراپرٹی بنا لیں اس کے بعد حج کر لیں، اور کچھ لوگوں کی سوچ تو ایسی ہے جو بہت پرانی سوچ یہ ہے کہ جوانی میں حج کے لیے نہیں جانا چاہیے، بڑھاپے میں جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جوانی میں جو خون گرم ہے اور خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہیں گناہ کر لو، پھر اس کے بعد جب بڑھاپے میں جب گناہ کی خواہش ختم ہوتی ہے تب جب وہاں جا کر توبہ استغفار کریں۔ یہ غلط خیال ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جوانی میں حج کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو حضرات جا کے آ چکے ہیں انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ بہت سارے بوڑھے حضرات وہاں جانے کے بعد اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ صحیح طریقے سے سارے ارکان ادا نہیں ہو پاتے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جوانی میں اگر حج کر لیتے ہیں تو زندگی میں تو ایک ہی بار حج فرض ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہر سال ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے، جس طرح اور دیگر عبادات ہیں ان میں جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے جب صاحب نصاب ہوں گے، رمضان شریف ہر سال آتا ہے، ہر سال روزے فرض ہوں گے، اور نماز تو زندگی بھر ہے، لیکن حج کو صرف زندگی میں ایک ہی بار فرض رکھا گیا کہ ایک ہی بار اگر ادا کر لیا بری الذمہ ہو گیا۔ لیکن اس میں بھی لوگ آناکانی کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، لہذا کوشش یہ کی جائے کہ فریضہ ہمارا ادا ہو جائے، باقی سب کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بہت ساری جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ ہو جائے اس کے بعد جائیں گے، یہ کر لیں گے اس کے بعد جائیں گے، وہ رہ جاتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے ہی آرزو کرتے کرتے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ۔ پھر اگر ان کی اولاد فرما بردار ہے تو ان کی طرف سے حج بدل کرا دیتی ہے، ورنہ تو پھر ان کی وہی دولت عیاشیوں میں خرچ ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حج فرض ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حج فرض ادا ہو جائے اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو مسئلہ جو میں نے بتایا کہ اگر رمضان شریف میں کوئی شخص گیا، کیونکہ شوال کا چاند نظر آتے ہی حج کے ایام شروع ہو گئے، تو حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں جو شخص مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو اب وہ استطاعت پا لی گئی، یعنی اب اور زیادہ مال کی ضرورت تو نہیں، وہاں تو پہنچ ہی چکا ہے اور حج کے دن بھی آ چکے ہیں، لہذا اب اس پر اسی سال حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ اب وہ جتنی تاخیر کرے گا اتنا ہی اس پر گناہ ہوگا۔ اس لیے جو بھی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں
یا تو وہ اگر ان کے پاس اتنی رقم نہیں جمع ہو پا رہی ہے کہ جس سے وہ حج فرض ادا کر سکے، اور ان کی آرزو اور خواہش یہ ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت ہو جائے، تو اس لیے عمرہ تو آسانی سے ادا ہو جاتا ہے 70,000 80,000 1 لاکھ تک میں، تو لوگ سوچتے ہیں کہ کم از کم حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو جائے، عمرہ ہی ہو جائے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ حج فرض ادا نہیں ہوا ہے تو وہ حج کے ایام کے علاوہ میں جا کر کے عمرہ کر لیں۔ حج کے ایام میں اگر وہاں پر موجود رہیں گے تو پھر ان پر حج فرض ہو چکا ہے، لہذا اب پھر وہ جتنی ممکن ہو سکے جلدی کوشش کر کے حج فرض ادا کریں۔ لیکن یہاں قانونی مجبوری یہ بھی ہے کہ عمرہ کے لیے جو گیا ہے اب وہ اتنے دن وہاں رک نہیں سکتا ہے، جیسے کہ رمضان شریف میں جو جانے کے بعد ان کو تو یا تو رمضان شریف ہی میں یا رمضان شریف ختم ہونے کے بعد عید کے دوسرے دن تیسرے دن لوٹ آتے ہیں۔ اب اتنے دن یعنی جو حج کا اصل حج کے ارکان کی ادائیگی کے ایام ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک وہ وہاں اتنے دن تک رک نہیں سکتے، قانونی مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ واپس آ کر پھر حج کے لیے جانے کی بھرپور تیاری کرے اور کوشش میں لگا رہے کہ اسی سال حج ادا ہو جائے، اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ جا سکا تو اور بات ہے، ورنہ وہ کوشش میں لگا رہے تاکہ اس کا حج فرض ادا ہو جائے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ یہ اس سلسلے میں کبھی کبھی کنفیوژن میں ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ ایسا کیسے، یا اس پر کیا حج اسی سال فرض ہو جائے گا یا کبھی بھی ادا کر لیں؟ یوں تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، کبھی بھی ادا کر سکتا تھا، استطاعت پالی گئی، لیکن اب وہاں پر پہنچنے کے بعد چونکہ اب وہ وہاں موجود ہے جہاں حج کے ارکان ادا ہو سکتے ہیں، یعنی مکہ شریف میں، تو اب اس پر اسی سال حج ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے، تاخیر نہ کرے، تاخیر کرنے کا گناہ ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، حج کے متعلق سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، ہمارے اسلامی ارکان اور فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔ اسلام کے جو 5 فرض ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ ارکان اسلام میں سے ہے، یعنی ایک ایسا عظیم رکن ہے، ایک ایسا عظیم فرض ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ یہ فرض ہے اور زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن صاحب استطاعت کے لیے ہے، اور جو شخص ابھی صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے، عورت اگر صاحب استطاعت ہو بھی جائے، یعنی اس کے پاس مال جمع ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ اگر محرم نہیں ہے تب تک اس پر حج فرض نہیں ہے۔ محرم ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جانا سخت حرام ہے۔ یہ ابھی چند دنوں سے یہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو بالکل ہی پرمیشن دے دیا ہے کہ عورت بغیر محرم کے بھی آ سکتی ہے۔ بہت ساری خواتین بغیر محرم کے عمرہ کے لیے جا رہی ہیں، انہیں اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کوئی عورت 3 دن کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے، ورنہ ہر قدم قدم پر اس سے گناہ ہوگا، ہر قدم قدم پر گناہ ہوگا۔ کوئی بھی سفر، جیسے اب یہاں سے 3 دن سے مراد مسافت سفر، جس کو تمام علماء اور فقہاء نے اس کی میعاد اور اس کی مقدار بیان فرمائی ہے کہ 92 کلومیٹرز، یہ اس دور کے اعتبار سے 3 دن کا سفر ہوتا تھا، تو یہ مسافت سفر ہے۔ سفر کی مسافت کے لیے اگر عورت جاتی ہے تو وہ تنہا نہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے، یعنی شوہر ہو یا بالغ بیٹا ہو یا بھائی ہو، باپ ہو، یا ایسے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، وہ محرم ہے، وہ محرم کے ساتھ ہی جائے، بغیر محرم کے نہیں سفر کر سکتے۔ ابھی چند دنوں سے ایک رواج یہ بھی بنا ہوا ہے، کچھ خواتین جو ہے وہ اجمیر شریف بھی جاتے ہیں اور ایک جھنڈ بنا کر کے جاتی ہیں، ایک ٹولی ہے، ایک ان کا گروہ ہے، اس میں ان کا کوئی محرم نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب مل کے جا رہے ہیں، چاہے وہ 10 عورتیں مل کر کے جا رہی ہوں یا 1000 عورتیں مل کر کے جا رہی ہوں، بغیر محرم کے جانا کہیں بھی، جب حج اور عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی ہیں تو باقی اجمیر شریف یا دیگر اور مقامات مقدسہ پر جانے کی ان کو ہرگز اجازت نہیں، لہذا کہیں بھی وہ سفر کریں تو مسافت سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کے جائیں گے، یہاں تک کہ
حدیث پاک کی روشنی میں تمام علماء اور فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ عمرہ کی نیت سے جا رہی ہے لیکن قدم قدم پر اس کے گناہ لکھا جائے گا، اب اس کی تلافی وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لیے بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے، اور جب وہ عمرہ کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جانا ہے تو محرم کو ساتھ میں لے کے جائے۔ ساتھ ہی ساتھ حج کے متعلق جو قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن فرض فینا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یعنی جن پر حج فرض ہو گیا اور ایام حج میں جن کو جانے کی استطاعت ہو گئی، جب وہ جائیں تو ان کے لیے چند شرطیں رکھی گئی ہیں، چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ سب سے پہلے جانے کے لیے اس کی نیت خالص ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا فرمان ہے، اس لیے وہ جا رہا ہو۔ اور اگر صرف اور صرف شہرت کے لیے تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، جیسا کہ لفظ حاجی بھی لوگوں میں ایک شہرت کا باعث ہے، تو وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے اس لیے حج کر رہا ہوں، تو اسے نہ حج کا ثواب ملے گا نہ کوئی اس کا فریضہ ادا ہوگا۔ اس لیے نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میں اللہ کی عظیم عبادت حج ادا کر رہا ہوں۔ نیت کے متعلق ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے، جب جنت سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، تو اس وقت جہاں پر آپ موجود تھے وہیں قریب میں ایک جنگل تھا، اس جنگل کی ہرنیاں جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے، جانوروں کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، تو ہرنیاں زیارت کی نیت سے آئی کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی آئے ہیں تو چلو ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو چند ہرنیاں مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا، انہیں دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور ان کی پشت پر، ان کی پیٹھوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اور جن ہرنیوں کے پشت پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا ان کے اندر سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ یہ جو مشک آج جو ملتا ہے، ہرنی کا نافع جسے کہا گیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کر کے جب وہ ہرنیاں واپس گئیں تو پھر دوسری جو ہرنیاں تھیں ان کو خوشبو محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے اندر خوشبو کہاں سے آ رہی، کیسے یہ محسوس ہو رہی ہے ہم کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور جب ہم ان کی زیارت کرنے لگے تو انہوں نے ہماری پشتوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اسی لیے ہمارے بدن سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان ہرنیوں نے جب سنا کہ بدن سے خوشبو آ رہی ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، اور وہ بھی زیارت کے لیے آئیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا لیکن ان کے بدن سے خوشبو نہیں آئی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، پہلے جو ہرنیاں آئی تھیں ان کی پشتوں پر جب آپ نے ہاتھ پھیرا تو ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، اور جب دوسرا جھنڈ آیا، دوسرا گروہ آیا، ان کی پشتوں پر بھی آپ نے ہاتھ پھیرا مگر بدن سے خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ جب یہ ہرنیاں واپس گئیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے اور ہمارے بدن سے خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیت کا فرق ہے، نیت کا فرق ہے۔ ہم جب گئے تھے تو صرف اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور تم لوگ گئے ہو تو خوشبو حاصل کرنے کی نیت سے گئے، اور اللہ تعالیٰ نیت کے اعتبار سے اس کا ثمرہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں حج کے لیے بھی اگر جاؤ تو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ مقدسہ جو اللہ کا عظیم شان گھر ہے اس کی زیارت کے لیے، مدینہ طیبہ جو شہر شفا ہے جہاں پر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ان کی زیارت کے لیے، مناسک حج ادا کرنے کے لیے، تاکہ ان ارکان کے ذریعے میں عبادت ادا کر سکوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس نیت سے جو جاتا ہے یقیناً اس کا حج بھی قبول ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کی نیت سے حج کے لیے جاتا ہے اور اس نے حج کے لیے جو رقم استعمال کیا ہے حلال رقم ہے، ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہے، تو وہ حج کر کے جب لوٹے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے واپس ہوگا کہ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حج مبرور ہے، اسی کو حج مبرور حضور نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حج مقبول ہو جاتا ہے جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اور نیت بھی خالص اللہ کے لیے ہو اور حلال رقم استعمال کیا ہو، حلال پیسہ استعمال کیا ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیسا بھی مال حاصل کر لو لیکن حج کر لینے کے بعد سب تو دھل جائیں گے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، دوسروں کا مال چھین کر کے، دوسروں کا مال غصب کر کے، کسی کا لیا اور دبا لیا نہیں دیا اور اسی طرح سے پھر حج کر رہا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، بلکہ وہ جن کا بھی حق باقی ہے انہیں ادا کرے، اور اگر ادا کرنے کی طاقت ابھی نہیں ہے، بعد میں ادا کرنے کی نیت ہے تو اس سے معافی مانگے اور اس سے اجازت لے لے کہ میں آنے کے بعد ادا کروں گا، وہ اگر اجازت دیتا ہے تو پھر وہ حج کرے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ حج کو جانے سے پہلے لوگوں سے معافی تلافی کر لے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق باقی رہ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو اس حق کے باقی رہنے کی وجہ سے ہمارے حج کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ حج کا مقبول ہونا یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، صرف اور صرف ارکان ادا کر لینا کافی نہیں، بلکہ ارکان کی ادائیگی میں نیت یہ ہو کہ ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ حضرات محترم، ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ لاکھوں لوگ حج کے ارادے سے پہنچتے ہیں مگر ان لاکھوں میں سے کسی ایک کا حج قبول ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے ہیں لاکھوں لوگ حج کے لیے پہنچ رہے ہیں لیکن ان لاکھوں میں سے کسی ایک بندے کا حج قبول ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ ہے جس نے زندگی بھر اللہ کی رضا کے لیے اپنا عمل پیش کیا ہو اور کسی کا حق باقی نہ رکھا ہو اور اس کا حج مقبول ہے، مقبول ہے، پھر اس کے طفیل میں اللہ چاہے تو سب کا حج قبول فرما لے۔ حضرات محترم، یہ حج ایک عظیم عبادت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ۔ یہاں حج کرنے والوں کے لیے خاص توجہ دلائی گئی کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کا ارادہ ہے تو آپ کو حج کو جانے سے پہلے تو اپنے آپ کو تمام چیزوں سے بالکل بری الذمہ ہو کر کے جانا ہے، حقوق کی ادائیگی ہو اور اپنے جو بال بچے یا اپنے جو متعلقین جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے ان کے اخراجات اگر ہمارے ذمے ہے تو اس کا بھی انتظام کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نکل گئے اور وہ پریشان حال ہیں، اس کا بھی انتظام کر کے جانا۔ جن کی کفالت جیسے بیوی بچے ہیں ان کو نہیں لے کے جا رہے ہیں تو وہ یہاں موجود رہیں گے، ان کے اخراجات ہمارے ذمے ہیں تو اس کا بھی انتظام کر کے جائیں، جب تک ہم لوٹیں وہ مکمل طور پر اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جانے والوں کے لیے خاص تاکید ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ حج کے ایام میں یعنی احرام باندھ لینے کے بعد آپ کے اوپر سخت پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ جو احرام کے علاوہ میں جو چیزیں آپ کے لیے اجازت تھیں اب ان میں بھی چند چیزوں پر پابندی لگ چکی ہے۔ جو بیوی والے ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ اپنی بیوی سے قریب نہیں ہو سکتے، قربت نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، یہ رفث ولا رفث یعنی احرام کی حالت میں جب تک کہ حج مکمل نہ ہو جائے وہ بیوی سے قریب قربت نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں، کسی سے بھی جھگڑا نہ کریں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی گناہ نہ کرے اور جنگ جدال جھگڑا نہ کرے۔ تین چیزوں کا خاص طور پر یہاں پر ذکر فرمایا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یعنی کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ آپ کو میں ایک حقیقت بات عرض کروں، جب حج کے لیے حاجی جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے اتنا گرم رہتے ہیں کہ اکثر چھوٹی چھوٹی بات میں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اب اس کو مار ہی دوں گا۔ یہ شیطان اس وقت بھی ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اسی لیے بہت ہی صبر کا وہ وقت ہوتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی تیز کلامی سے بات کرے، کوئی چھڑکے تو آپ ایک دم ٹھنڈے ہو جاؤ، کول ہو جاؤ، کیونکہ اگر آپ بھی گرم ہو گئے تو فوراً لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ یہ اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ حج کے موقع پر خاص طور پر مینا میں، عرفات میں، وہاں سے لوٹنے میں اور ایک دوسرے بھیڑ میں کبھی کبھی کچھ چیزوں کو لے کر کے آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ جدال نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ حرم کی زمین ہے، وہاں آپ آئے ہیں تو ایک دیوانگی کے عالم میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ اب ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اپنے رب کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں
اور اللہ کی بارگاہ میں حقوق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں، لہذا باقی تمام چیزوں سے قطع تعلق ہو کر صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا۔ عزیزان محترم، عرفات کے میدان میں ایک بڑی خاص علامت جو وہاں پر ظاہر ہوتی ہے، جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں قیامت جب قائم ہوگی، وہی انداز ہوگا، وہی منظر ہوگا جو میدان عرفات میں ہوتا ہے، یعنی سب کے سب اکٹھا ایک جگہ جمع ہوں گے۔ تو جس طرح میدان محشر میں قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا، اس قیامت کے دن کو میدان محشر کو یاد دلانے کے لیے یہ میدان عرفات رکھا گیا ہے، تاکہ حاجی احرام کی حالت میں وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اگر آپ اس منظر کو دیکھیں تو واقعی اس وقت ہر ایک کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ دل روتا رہتا ہے، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ واقعی اس وقت جو دیوانگی اور اس وقت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ساری چیزوں کو بھول کر انسان صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، صرف اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور اکثر کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہی ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ اس میدان عرفات میں جانے کے بعد کیفیت ہی یہی ہو جاتی ہے کہ دنیا بھول جاتا ہے، قیامت یاد آتی ہے، میدان محشر یاد آتا ہے، اور وہ بھی ایک عجیب منظر ہے کہ وہاں پر سب ایک لباس میں نظر آئیں گے، سب ایک لباس میں، یعنی سب کے سب احرام میں ہیں، احرام کی حالت میں۔ خواتین عورتوں کو چھوڑ کر اگر مرد حضرات کو آپ دیکھیں تو صرف دو کپڑے ہیں، ایک تہبند ہے، ایک اوپر چادر ہے، اور مکمل طور پر پورے میدان میں 50 لاکھ آدمی جہاں پر جمع ہیں اور ایک لباس میں ہیں، تو اس کو دیکھنے کے بعد واقعی اللہ کی یاد آ جاتی ہے، خدا یاد آ جاتا ہے، دنیا انسان بھول جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس میدان عرفات میں اکٹھا ہونے کو، جس کو وقوف عرفہ کہا گیا، یہ حج کا سب سے بڑا اہم رکن ہے، رکن اعظم اس کو کہا گیا، یعنی حج کا سب سے بڑا فرض یہ وقوف عرفہ ہے۔ اسی وقوف عرفہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عظیم پیغام ملتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا، اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، عبادت بھی اللہ نے ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس میں قومیت، اجتماعیت کا ایک عظیم مزاج دیا جا رہا ہے۔ سارے مسلمان صرف ایک اللہ واحد کی عبادت کے لیے وہاں پر اکٹھا ہو جائیں گے، سجدہ بھی کریں گے تو سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، ذکر بھی کریں گے تو صرف اللہ کا ذکر کریں گے، وہاں پر دعا بھی کریں گے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وحدت کا ایک تصور ہے، اجتماعیت کا تصور ہے، یہ تصور اور یہ خیال اور یہ مزاج جو دیا جا رہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ آپس میں اختلاف انتشار نہ کریں، آپس میں ٹوٹ پھوٹ نہ جائیں، بلکہ وحدت کا احساس اپنے دل میں پیدا کر کے رب واحد اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تصور لے کر دنیا میں جئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا سر فخر سے اونچا فرما دے گا۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اہم طاقت کی ضرورت ہے، بڑی عظیم قوت کی ضرورت ہے۔ وہ قوت اجتماعیت میں حاصل ہو سکتی ہے، وہ قوت پورے اتفاق اور اتحاد میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر اتفاق اور اتحاد کی قوت کو دیکھنا ہو تو میدان عرفات کے اس منظر کو دیکھو، میدان عرفات کے اس منظر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا، رب کریم نے سارے مسلمانوں کو، سارے حجاج کو ایک جگہ اکٹھا فرما کر یہ عظیم تصور عطا فرمایا کہ ہم مسلمان ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، مصطفیٰ پیارے کی امت ہیں، لہذا اپنے اندر اتحاد اتفاق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی دشمن ہمیں آنکھ اٹھا کر کے دیکھ نہ سکے، کوئی دشمن ہماری اس اجتماعیت کو، ہمارے اس اتفاق کی دیوار کو کوئی توڑ نہ سکے۔ اس لیے کہ جب مسلمان متحد ہو جاتے ہیں دنیا کی ساری قومیں ڈر کر دور بھاگتی نظر آتی ہیں، اور جب مسلمان اپنے اتحاد کی دیوار کو ختم کر دیتے ہیں ساری قومیں ٹوٹ کر کے ان پر حملہ کرتی ہیں اور پھر سارا وقار ختم کر دیتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی اس اجتماعیت کا تصور آج اپنے محلوں میں، اپنے معاشرے میں بھی پیدا کیا جائے تاکہ ہماری ایک طاقت کا اظہار ہو۔ عزیزان محترم، ساتھ ہی ساتھ ایک آخر میں ایک اہم پیغام یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے احکام اسلام میں شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکام ہیں، عبادات ہیں، ان میں آپ نے ایک بات غور کی ہوگی، ساری عبادتیں، سارے ارکان جو خاص طور پر فرض اور واجب کی حیثیت سے وہ ایک وقت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹائم فکس ہے،
میدان عرفات میں جو جانے کا ٹائم ہے، میدان عرفات جس کو وقوف عرفہ کہا گیا، جو حج کا سب سے اہم رکن ہے، وہ 9 ذی الحجہ کو جانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو وہاں پر وقوف عرفہ کرنا ہے۔ اگر 9 کے بجائے آپ نے 8 کو کر لیا، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ 9 کے بجائے آپ 10 کو کر لیا تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ ایک دن کا فرق ہو رہا ہے، آپ کا حج ادا نہیں ہوگا، اور وہ بھی جو وقت مقرر ہے وہاں اتنا وقت پورا گزارنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو جب آپ میدان عرفات میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد پورا دن وہاں پر رکنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، یہاں تک کہ غروب آفتاب تک وہیں رکنا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ جب سورج ڈوب جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، تو حکم یہ ہے کہ ابھی آپ کو مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، فوراً مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مگر حاجیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ میدان عرفات میں جب ہوتے ہیں، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈوب چکا ہوتا ہے، لیکن حکم یہ کہ ہاں آپ کو مغرب نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہاں سے آپ کو جانا ہے مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا عظیم تصور ہے! یہ آپ کو بتایا گیا، یہ ٹائم فکس کیا گیا، وقت مقرر کیا گیا۔ یہاں سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جس قوم کو وقت کی اتنی اہمیت بتا دی گئی، آج وہ قوم وقت کی اہمیت کا احساس نہیں کر رہی ہے۔ آج ہمیں وقت کی قدر نہیں رہ گئی ہے، وقت اتنا ضائع کر رہے ہیں، ٹائم پاس کرتے نظر آ رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ کر کے جو وقت ضائع کر رہے ہیں انہیں احساس ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر کا احساس دلایا ہے۔ وقت کی قدر کرو، وقت کا احساس کرو، ٹائم پاس نہ کرو۔ جو بھی آپ کو وقت ملے کسی کام میں ہو، یعنی دینی دنیاوی جو بھی کام ہے کام میں ہو، بلا وجہ فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کرو۔ خاص طور پر طالب علموں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ آج تعلیم کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو وقت کا بہت لحاظ کرنا ہوگا۔ ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، گیم میں، موبائل میں، خرافات میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں وقت ضائع نہ کرو، بلکہ وقت کو استعمال کر کے جتنی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں صلاحیت پیدا کرو۔ آپ کے لیے ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ یقیناً محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ انہیں بڑی کامیابی سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام گناہوں، خرافات، فواحشات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔